کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے، اور کوئی شخص اپنے آپ میں عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سے سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ آمین۔